لا إله إلا الله لا إله آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سورۃ الفرقان قرآن حکیم کی ایک سورت ہے اور اس کی پہلی مختصر سی آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ کتاب جو آپ نے نماز تراویح میں پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما دے. اور قرآن حکیم کے احکامات پر چلنا میرے لیے اور آپ کے لیے آسان فرما دے. آپ کی توقع سے بھی میں کوشش کروں گا کہ بہت کم گفتگو کروں، مختصر گفتگو کروں، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ آپ ابھی نماز تراویح سے فارغ ہوئے ہیں. تفصیلی دعا میں آپ کی شرکت ہوئی اور مجھے احساس ہے کہ اس کے بعد بھی آپ انفرادی عبادت کریں گے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت مختصر سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور شکر گزار ہوں مولانا کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں، اللہ کو میری اور آپ کی عبادات اور مومن کی بہت ساری اداؤں سے انتہائی پیار ہے، انتہائی محبت ہے. بعض اداؤں سے تو اتنا پیار ہے کہ اپنے حبیب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس کی اطلاع بھی کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مومن کی اداؤں میں سے ایک ادا جو نماز کی صورت میں ہے اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے. اور وہ ادا ہے جب میں اور آپ اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کاش کہ ہم شعوری طور پر یہ کہیں سبحان ربی الاعلی. بندہ اپنے عمل سے زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر یہ اقرار کر رہا ہے اے اللہ میں پستیوں کے انتہا پر ہوں، تو بلندیوں کے انتہا پر ہے. اے اللہ مجھ سے بڑا عاجز کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا قادر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا بے بس کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا بس والا کوئی نہیں. تو ایسا بس والا ہے کہ جہاں بسوں والے بھی بے بس ہو جاتے ہیں، کاروں والے بھی بیکار ہو جاتے ہیں. تو عروج پر ہے اور میں زوال اور پستیوں کی انتہا پر ہوں. اس طرح جو انسان کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ نہ سمجھنا
کہ اس نمازی نے طیبہ مسجد کے فرش پر سجدہ کیا ہے، اس نمازی نے عرش پر میرے قدموں پر سجدہ کیا، میرے قدموں پر سجدہ کیا۔ تھوڑا سا سوچے تو صحیح، جو انسان یہ یقین کرے گا کہ میں اللہ کے قدم کتنے پیارے ہوں، اس کی شایان شان جب یہ تصور کر کے سجدہ کرے گا کہ میں اللہ کے قدموں پر عرش پہ سجدہ کر رہا ہوں، تو پھر دوسری حدیث میں تفصیل بیان فرمائی، اے بندے اگر تجھے معلوم ہو کہ کہاں سجدہ کر رہا ہے، پھر تیری جان تو نکل سکتی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتی، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ نے وہ کتاب جو بے مثل اور بے مثال، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس سے اللہ کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ 36 سورتوں میں 68 مرتبہ اللہ نے بار بار قرآن 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 68 مرتبہ رپیٹ کیا، بار 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 قرآن حکیم کا نام، اور 57 مرتبہ 57 نام قرآن حکیم نے خود اپنے بتائے ہیں، میرا یہ نام بھی ہے، میرا یہ نام بھی ہے، میرا یہ نام بھی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تبارک الذی نزل الفرقان، اس میں بھی قرآن حکیم کا ایک نام، 57 نام قرآن حکیم نے خود بتائے، اللہ نے خود بتایا، میری کتاب کا یہ نام، میری کتاب کا یہ نام، میری کتاب کا یہ نام۔ کیوں ایسا ہے؟ کبھی اس پر سوچا ہے کہ ناموں کی کثرت کہاں ہوتی ہے؟ ناموں کی کثرت وہاں ہوتی ہے جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے، جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک نام پر بس نہیں ہوتا، ایک نام پر بس نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے کتنے نام رکھے؟ 1100 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابی شکل میں آ گئے، قرآن حکیم میں، حدیث میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور اس کے علاوہ ہندوؤں کی وید میں 1100 نام اپنے حبیب۔ یہ کیوں کثرت ہوتی ہے ناموں کی؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں محبت جوبن اور جوانی پر آ جاتی ہے وہاں ایک نام پر ٹھہرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں کتنا چن کے نام رکھتی، چن کے نام رکھتی ہے۔ مولانا کو پتا ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں کون سا نام رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، 20 نام لکھ کے ان میں سے ایک خوبصورت نام ماں رکھتی، یہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب چاند جیسا بچہ اس کی جولی میں ہوتا ہے، اس کی گودی میں ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ یوں اٹھاتی ہے اور یوں اٹھا کے ماتھے پر پیار کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر پیار کرتی ہے اور اس کو سینے سے لگاتی ہے، تو پھر اپنا رکھا ہوا نام الگ کر کے کہتی یہ میرا چاند ہے، یہ میرا پھول ہے، پھر پیار کرتی ہے ماتھے پہ، یہ میری خوشبو ہے، یہ میری روح ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا سرور ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری دنیا ہے، یہ میرا سب کچھ ہے۔ ادھر سے پیشانی پہ بوسا، ادھر پہ ہونٹوں پہ بوسا، ادھر سے چھاتی سے چمٹانا،
ادھر سے ہاتھوں پہ اچھالنا اور بار بار کہ یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو میرا شہزادہ ہے۔ وہ ایک نام جو رکھا اس نام کو محبت میں بھول ہی گئی کہ میں نے اس کا نام تو سعد رکھا تھا، بڑا خوبصورت نام رکھا تھا، لیکن بھول گئی وہ، اس لیے کہ محبت جاگ گئی، محبت جاگ گئی۔ اللہ کی محبت ہے قرآن حکیم سے۔ اللہ کو دو چیزوں سے بہت محبت، ایک اپنی کتاب سے بڑی محبت، ایک اپنے حبیب کی سنت سے بڑی محبت۔ اپنے حبیب کی سنت سے بڑی محبت ہے۔ ایک ہی تو راستہ اللہ نے چھوڑا ہے جس راستے کے ذریعے سے میں اور آپ جنت کی منزل تک پہنچ سکتے، کوئی راستہ دوسرا نہیں، کوئی راستہ تیسرا نہیں، کوئی راستہ چوتھا نہیں۔ اپنے حبیب سے اعلان کروا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، بس فاتبعونی، میرے تک آنا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں تو میرے محبوب کے قدموں سے ہو کر آتے۔ ہمارے بڑوں کو پتہ تھا کہ سنت کتنی قیمتی، سنت کتنی قیمتی ہے۔ آپ نے کتنی عظیم عبادت بجا لائی تراویح کی شکل میں، نماز کی صورت میں۔ بڑی سے بڑی عبادت اگر خلاف سنت ہو جائے تو اللہ اس کو عبادت بھی شمار نہیں کرتے، اللہ اس کو عبادت بھی شمار نہیں کرتے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اللہ نے بڑا ولایت میں اونچا مقام، بہت اونچا مقام۔ ایک دن دل میں خیال آیا، ایک دن دل میں خیال آیا، نمازیں تو ساری زندگی پڑھتا رہا، نوافل تو ساری زندگی پڑھتا رہا، فرائض بھی پڑھتا رہا، آج میں 2 رکعتیں ایسی پڑھوں گا جیسی ساری زندگی میں نے نہیں پڑھی۔ آپ بھی تجربہ کیجیے، ان 2 رکعتوں میں نہ اماں کا خیال آئے گا، نہ ابو کا خیال آئے گا، نہ بیوی کا خیال آئے گا، نہ بچوں کا خیال آئے گا۔ دنیا کے سارے خیالات کو جھٹک کے صرف اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھو گا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں جب یہ چیز دیکھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہو، مجھے وہ 2 رکعتیں دکھاؤ جو تم نے میرے لیے پڑھی ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم تو ادھر طیبہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے قیام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ پچھلے بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، دماغ انارکلی میں ہوتا ہے۔ ہم تو چینی بھی تولتے ہیں تو نماز کے دوران، کپڑا بھی ناپتے ہیں تو نماز کے دوران۔ اتنے وسوسے، اتنے خیالات آتے ہیں، آنے دیں، جھٹک دیں، لیکن آ رہے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھوں گا، اللہ کی ذات کے لیے پڑھوں گا، بیچ میں کسی کو نہیں لاؤں گا۔ آپ تجربہ کر لیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے واقعی ایسی 2 رکعتیں پڑھی کہ کسی خیال کو قریب تک نہیں آنے دیا۔ بڑا مشکل کام سر انجام دے دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد یوں جو لیٹے، خیال نماز پڑھنے کے بعد آیا، میں دیکھو اللہ مجھے صلہ کیا دیتا۔ تو خواب میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب دیکھا تو اتنی حسین و جمیل و خوبصورت خاتون انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، اور تھوڑا سا قریب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خاتون کی بینائی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جس آدمی کی بینائی نہ ہو اس کے دن بھی اس کی راتیں ہوتی ہیں۔ بینائی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے ہیں۔ بڑی بیچارے نابین بچے کو پتہ نہیں میری اماں کیسی ہے، میرے بابا کیسے ہیں، میری بہنیں کیسے، کنبہ قبیلہ خاندان جو دوست ہیں ان کی شکلیں بھی پتہ نہیں کہ کس طرح کی ہیں۔ تو جب یہ دیکھا کہ ان کی بینائی نہیں ہے تو خواب سے فوراً جھاگے، جھٹکا لیا اور بھاگتے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا، حضرت میرے ساتھ یہ واقعہ ہو۔
ویسا یہ واقعہ ہوا، ساری کارگزاری سنائی تو حاجی امداد اللہ مہاجر فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ تو نے ان 2 رکعتوں میں ایک حرکت ایسی کر دی جو حضور کی سنت کے خلاف تھی۔ وہ حرکت کیا تھی؟ فرمایا تو نے یہ سوچا کہ میں دنیا جہان سے بے خبر ہو کر اللہ کی رات سے باخبر ہو کر نماز ادا کروں گا، اور اس کوشش میں تو نے ساری نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ لی، تو یہ نماز خلاف سنت ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے یہودی اور مجوسی اپنی عبادت کرتے ہیں، حضور نے شعوری عبادت سے آنکھیں کھول کر پڑھو، آنکھیں کھول کر۔ فرمایا تیرے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے تجھے صلہ بتایا گیا کہ جنت کی نعمت ملے گی تو آنکھوں کے بغیر۔ اتنا بھی اللہ کو گوارا نہیں سنت کے خلاف۔ سنت سے اللہ کو بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ ایک نیک انسان ہے، ہندوستان کے عالم ہیں، لیکن آج بھی انکساری تواضع اللہ اتنی زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب جا کے یوں کھڑے، ایسے کپ کپی تاریخ، آگے ہمت نہیں، بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ نہیں رہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی، کاش کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہو، جالیوں کے سائے کے نیچے سے گزر رہے ہیں، حضور کے روزے کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ میں کتنا محروم ہوں، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں کر رہا، پاؤں نہیں اٹھتے میرے۔ کیسے پاؤں اٹھے جب انسان کو اپنا خیال ہو؟ کہاں پاؤں اٹھتے؟ بس یہ خیال آیا اور ادھر سے ایک ہلکی میٹھی آواز آئی، اے میرے امتی، تو یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ جالیوں کے قریب سے گزر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہیں؟ فرمایا کبھی ایسا نہ سوچنا، یاد رکھو جو میری سنت کے قریب ہے وہ دور رہ کر بھی میرے قریب ہے، جو میری سنت کے قریب ہے وہ دور رہ کر بھی میرے قریب ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ کو حضور کی سنت کا۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھا ایک آدمی نے خواب میں حضور تشریف فرمایا، اور جب اعلان ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو لوگ باغم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے۔ اللہ کے نبی کی زیارت سے بڑی عبادت کون سی ہوگی؟ زیارت ہی تو سب سے بڑی عبادت ہے جو ایمان کا باعث بنتی۔ اسی لیے تو آپ جانتے ہیں نا کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی انسان اس انسان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا جس نے اپنی گنہگار آنکھ سے ایک لمحہ حضور کے چہرے کو ایمان کی نظر سے دیکھا۔ ولی کتب غوث سبدار بعد میں آنے والے اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ۔ اتنی بڑی زیارت، حضور کی زیارت، اتنی بڑی عبادت، بھاگم بھاگ لوگ جا رہے ہیں۔ دیکھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھاگ نہیں رہے، آہستہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے قرآن کے ذریعے سے اللہ والوں کی چال بھی بتائی۔ یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کو پتہ ہے زمین اللہ کی، دھرتی اللہ کی۔ آج ہم زمین کی پشت پر ہیں، کل ہم زمین کے اندر چلے جائیں، زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا ہر وہ انسان جو زمین کی پشت کے اوپر چل رہا ہے۔ تو چال بھی سکھائی۔ یہ قریب ہو گیا کہ حضرت حضور تشریف فرما ہے اور لوگ دیوانوں پروانوں مستانوں کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں، آپ نہیں بھاگتے؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو جا تو میں بھی گزر رہا ہوں، منزل تو میری بھی وہی ہے، زیارت مجھے بھی نصیب ہوگی، لیکن میں خلاف سنت چل کے نہیں جانا چاہتا۔ کہیں حضور مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ کوئی ملنے کے لیے آیا اور خلاف سنت چل کے آیا۔
یہ سنت کا مقام. بالکل اسی طرح اللہ کو اس کتاب سے بڑا پیار ہے جو آپ نے سنی. بہت خوبصورت، بہت عمدہ، ماشاءاللہ. مولانا نے پڑھا، بہت دل کرتا تھا بندہ سنتا ہی جائے. یاد رکھیے، قرآن سے زیادہ پکی دوستی کسی کی دوستی نہیں. بہت پکی دوستی جنہوں نے قرآن سے وفا کی ہے، پھر قرآن نے بھی ان سے وفا کی. ایسی وفا، ایسی. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں قرآن حکیم کے حفظ سے بڑا اعزاز دنیا میں کوئی نہیں. یہ انوکھا اور وکھرا اعزاز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جیسا اعزاز دنیا کے کسی دوسرے مذہب والے کے پاس موجود نہیں. دیکھو، میں ڈاکٹر ہوں تو ہندو بھی ڈاکٹر ہیں. میں انجینئر ہوں تو سکھ بھی انجینئر ہیں. میں پائلٹ ہوں تو عیسائی بھی پائلٹ ہیں. میں بزنس مین اور تاجر ہوں تو یہودی بھی بزنس مین اور تاجر ہیں کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر میں عالم ہوں تو عیسائیت اور یہودیت کے اندر ایسے علماء اس سے پہلے بھی تیار ہوتے رہے، آج بھی تیار ہو رہے ہیں، دینی سکالر کے نام سے، جو اسلامی ممالک کے اندر جا کر مسلمانوں کے درمیان تشکیک پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں حدیث پہ، فقہ کے، گرامر کے، ادب کے، ہسٹری کے، قرآن حکیم کے اصولوں کے، کہ آپ ان کی علمیت کو دیکھ کر رشک کریں. عالم یہودی بھی ہو سکتا ہے دین کا، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے حافظ ہندو نہیں ہو سکتا، حافظ سکھ نہیں ہو سکتا، حافظ عیسائی نہیں ہو سکتا. وہ میری آپ کی اللہ کی اس کتاب کے حافظ کیا بنیں گے؟ وہ تو اپنی کتاب کے حافظ بھی تھے. اس لیے احمد دیدات جب چیلنج کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ عیسائی دنیا کو جب چیلنج کرتے تھے کیوں کہتے او عیسائیوں، پوری دنیا میں تمہاری کتاب کا ایک بھی حافظ نہیں. ہاں ایک حافظ ہے، وہ احمد دیدات ہے. مجھے آپ کی کتاب آتی ہے، تمہیں اپنی کتاب نہیں آتی. تو حفظ کا یہ اعزاز انوکھا اور وکھرا اعزاز ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حافظ کبھی سابق نہیں ہوتا. سابق صدر ہو سکتا، سابق وزیر اعظم ہو سکتا ہے، ریٹائرڈ جرنیل ہو سکتا ہے، سارے ہو سکتے ہیں. لیکن جب قرآن حکیم مکمل ہوا، والناس پہ ختم ہوا، تو اب مسلے پہ بھی حافظ ہوگا، مسجد میں بھی حافظ ہوگا، بازار میں بھی حافظ ہوگا، مارکیٹ میں بھی حافظ ہوگا. سویا ہے تو حافظ ہوگا، جاگ رہا ہے تو حافظ ہوگا، دنیا میں چل رہا ہے تو حافظ ہوگا، قبر میں جائے گا حافظ ہوگا، برزخ میں جائے گا حافظ ہوگا، محشر میں جائے گا حافظ ہوگا. پھر محشر سے فلائنگ کرے گا، اڑان بھرے گا، اڑتا 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 انبیاء کی کرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے انبیاء کا ہم نشین بن جائے گا. حتیٰ کہ لوگ حیران ہوں گے نبی کون ہے، غیر نبی کون ہے. اللہ فرمائے کہ میں بتاتا ہوں نبی کون ہے. جن کے سروں کے اوپر نبوت کے تاج روشن ہیں یہ میرے نبی ہیں، اور جن کے سینے سے نور پھوٹ رہا ہے یہ حافظ قرآن. اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے. اللہ نے اتنا مقام حافظ کو دیا اپنے قرآن کی برکت سے. اور جن لوگوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، میں یہ کہوں گا اگر اپنی زندگی سے کاش ختم کرنا کاش تو قرآن حکیم کی طرف آئے، ورنہ ساری زندگی کاش رہے گی. میں نے بڑے بڑے لوگ دنیا کے عہدوں کے اعتبار سے بڑے لوگوں کو دیکھا، ان کی زندگیوں میں کاش تھی. اور شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 گھنٹے سیرت پر خطاب کیا، ہمارے اساتذہ نے بتایا. وہیں آپ کے پرانے وزیر اعلیٰ ہندوستان دور فضل حیات روانا جب وہ اسٹیج پر آئے آخری کلمات کہنے کے لیے، تو بجائے کلمات کہتے آنسوں کے برسات، کچھ نہیں کہہ سکے.
ایک جملہ کہا، لوگوں میں آپ کے سامنے کیا کہوں، کاش میری والدہ میری انگلی پکڑ کر اسی ادارے میں مجھے لے جاتی کہ جس ادارے میں مولانا شبیر احمد کی والدہ لے گئی تھی، تو آج میں بھی کچھ کہنے جوگا ہوتا۔ کاش رہ گئی، کاش۔ بڑی بڑی لوگوں کی بڑی دولت ہے، یہ بڑی عظمت ہے یہ قرآن حکیم۔ اپنی اولادوں کو اس سے قریب کر دیں اور اپنے دلوں کو اس سے آباد کر دیں۔ جنہوں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اٹیچ کیا، اللہ نے ان کے ناز و نخرے کو بھی قبول کر لیا، اور جنہوں نے اس سے وفا کی، پھر ان کی انتہا دیکھیں، ان کا اینڈ دیکھیں۔ پتہ تو خاتمے پہ چلتا ہے نا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب لاہور میں حضرت لاہوری سنانا چاہتے تھے، کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ خالی دہنے رکھ کے یوں کہتے تھے، یہ لوگ میرا قرآن نہیں سنتے، اے لکڑی کی بنے ہوئی تپائی اور میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اور ایک وہ وقت تھا جب جنازہ اٹھا تو لاکھوں انسان جنازے میں موجود تھے۔ قبر سے خوشبو، قبر سے خوشبو۔ ہمارے استاد جو ابھی انتقال کر گئے رمضان سے پہلے، صوفی سرور رحمۃ اللہ کروڑوں رحمت اللہ، کہا کہتے تھے چلتے پھرتے منزل، چلتے پھرتے منزل۔ بعض دفعہ اپنے شاگرد کو کہتے مجھے بہت زیادہ سلام نہ کیا کرو، میں منزل پڑھتا رہتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب جنازہ اٹھا تو ہر طرف انسان ہی انسان، اور جب قبر میں پہنچایا تو خوشبو کے حلے اٹھ پڑے۔ ان کی قبر سے خوشبو، مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر سے خوشبو، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو۔ یہ قرآن ایسی خوشبو ہے جو کبھی مندم نہیں ہوتی، کبھی مندم نہیں ہوتی۔ میں بس قریب ہوں، بالکل جلدی آپ کو ختم کرنے والا ہوں۔ ایک استاد اپنے کمرے میں آ رہا ہے، استاد بھی کون؟ جو فن قرات کا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کمرے میں آئے تو شاگرد استاد کون سی خوشبو لگاتے ہیں، استاد کون سی خوشبو لگاتے ہیں، آگے بڑھ کے پوچھ لو کون سی خوشبو لگاتے ہیں، پوچھنا شروع کر۔ حضرت ہمیں بھی بتائیں نا، ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی کی خوشبو اچھی لگ جائے تو ہم بھی مارکیٹ جائیں، فلاں دکان سے لی ہے، یہ لیں، خوشبو کا نام کیا، یہ لیں، یہ پیچھے پڑ جائے۔ اور طالب علم ایک ایسی قوم ہے نا جس کے پیچھے پڑ جائے جان نہیں چھوڑتی، جان نہیں چھوڑتی۔ اور خاص کر ہمارے دینی اداروں کے طالب علم، یہ تو مکھیوں کی طرح اپنے اساتذہ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ آج بھی دینی اداروں میں کبھی جھانک کر دیکھا کریں، کبھی جایا کریں، آپ کو ایسا منظر نظر آئے گا کہ یوں آپ کہہ اٹھیں گے یہ دنیا کا منظر نہیں، یہ جنت کا منظر۔ میں ہسٹری کلاس میں پڑھا رہا تھا اور کرنل محبوب صاحب دروازے کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایسے ٹھٹک کر یوں رہے، ایسے ٹھٹکے، میں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ادھر کھڑے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ میں بڑا پریشان ہوں، بیٹھا ہوں پڑھا رہا تھا، میں ہوا کیا؟ میرا ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ میں نے کہا یہ گھر میں کوئی کھٹپٹ ہوئی ہوگی، گھر میں کوئی کھٹپٹ ہوئی ہوگی۔ ہوتا ہے ایسا، بعض دفعہ بندہ کرنل ہوتا ہے تو زوجہ محترمہ بریگیڈیئر ہوتی ہے۔ کسی آدمی سے کسی نے پوچھا نا کہ کس سے زیادہ دنیا میں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہا اس کے بعد اپنی زوجہ محترمہ سے ڈرتا ہوں۔ تو پوچھا بھائی اللہ سے ڈرنے کا تو اچھا ہے، زوجہ محترمہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں آپ کو پتہ نہیں ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کے جب جاؤں گا نا تو اللہ ایک مرتبہ پوچھے کہ بتاؤ کیا لے کے آئے، اور جہاں رہا زوجہ محترمہ کا معاملہ، وہاں ہر روز جب آتا ہوں نا واپس تو پوچھا جاتا کیا لے کے آئے، کہاں سے آئے ہو، کیا لے کے آئے۔ تو یہاں تو ہر دن کا سوال ہے، تو زوجہ محترمہ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ حضور میں اتقوا النساء، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ قدرت اللہ شہاب، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک دوست تھے، تو انہوں نے 6 سال ازدواجی زندگی کے گزارنے کے بعد ایک خط لکھا کہ سر اب انتہا ہو گئی ہے، گھر میں اتنی لڑائی ہے، اتنے جھگڑے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ رسی ٹوٹ جائے گی، اب ٹوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے اس خط کی پشت پر ایک جملہ لکھ کر بھیجا کہ میرے اس جملے پر عمل کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس
یہ جملہ لکھ کے گئے. اب وہ جب واپس آیا تو انہوں نے کہا یہ جملہ لکھا ہوا آپ گھریلو جب جھگڑا شروع ہوتا ہے یا کوئی ماں وہ کہیں ایسا کرنا ہے, جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, فلاں سوٹ لانا ہے, جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. چند دن جب ایسا کیا تو زندگی بڑی امن میں آ گئی, ایسا جیسے جنت میں بس رہے ہیں. تو دوبارہ خط لکھا کہ اس سے پہلے وقت ضائع کرتا رہا, اس 6 سال پہلے ہی بتا دیتے مجھے 6 سال پہلے ہی بتا دیتے میری زندگی جنت بن جاتی. بھائی ماننے میں خیر ہے, جائز بات ماننے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, ضروری تو اپنی ازواج کی مانتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا میرا ذہن کہیں اور چلا گیا. کرنل صاحب کی کوئی کھٹپٹ ہو گئی, چونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ کرنل ہوتا ہے, زوجہ محترمہ بریگیڈیئر ہوتی ہے, تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا حضرت آپ اندر آئے, اندر بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے کاش وہی بات, کاش میں نے اپنی زندگی ضائع کی. جب حفظ کے بچوں کو دیکھا نا ہلتے ہوئے, وجد کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے اور معصوم چہروں کے ساتھ, جب حفظ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا نور اس پہ برستا ہے, نور اس پہ برستا ہے. قاری رحیم باش رحمۃ اللہ علیہ نے 40 بچوں کی کلاس میں سے ایک کونے والے بچے کو یوں کونے میں دیکھ کر خالد اٹھو یہاں کیا کر رہے ہو؟ استاد جی منزل پڑھ رہا ہوں. منزل پڑھ رہے ہو؟ جی جی استاد جی منزل پڑھ رہا ہوں. صحیح تم جا کے دیکھو یہ کر کیا رہا ہے. بچہ وہاں گیا, آخری کونے میں دیکھا قرآن حکیم رکھا ہوا ہے, اور قرآن حکیم کے اندر دینی ایک کتاب علم نحو کی کتاب رکھی ہے اور نحو کے اصول یاد کر رہا ہے. تو وہ کتاب پکڑ کے لیا, استاد جی یہ پڑھ رہا. تو بہت غصہ آیا, بڑا ڈانٹا, کلاس سے نکال دیا اور بعد میں کلاس میں بلایا. ان سے پوچھا کہ حضرت 40-45 بچوں کی کلاس ہے, بچہ آخر پہ بیٹھا ہوا, تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہا؟ تو مسکرا کر کہنے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کیا ہے. میں جب حفظ کی کلاس قرآن پڑھتی ہے تو آسمان سے خاص نور آ کر ان کے چہروں کے اوپر جگمگانا شروع کر دیتا. میں نے جب کلاس میں نظر دوڑائی تو سارے بچوں کے چہرے جگمگا رہے تھے, نور برس رہا تھا. اس کے چہرے کے اوپر وہ نورانیت نہیں تھی جو باقی بچوں کو تھی. میں نے اندازہ لگا لیا یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. تو حفظ کے بچوں کا یہ منظر ہوتا ہے. کل صاحب مجھے کہنے لگے یہ اصل میں جنت کے پرندے, اور مجھے کہنے لگے قاری صاحب اب مجھے جہاں سے آپ کہیں گے میں وہیں سے حرف نکالوں گا, میرا تلفظ ٹھیک کرے, میری نماز ٹھیک کرے. اور نماز جب سنی تو میں نے ایک بات ان کو بتائی, اس پر جو ان کو رونا آیا. ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک نہیں کرتے, کچھ فہمیوں میں مبتلا ہے. حضور کے وہ حدیث جو میرے سامنے آتی ہے کہ 60 سال تک ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور 60 سال کے بعد بھی اس کا نام بے نمازیوں میں ہوتا ہے. بے نمازی خدا کے لیے نماز سیکھ کے نماز پڑھے, نماز سیکھ کے نماز پڑھے, شعوری طور پر. درود شریف میں نے ایسے غلطی بتائی, اس کا ترجمہ بتایا, اتنے روئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے تھے. تو میں نے کہا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حضور پر تو رحمت بھیج, حضور کی آل پر رحمت نہ بھیجنا. اتنے روئے کہ ساری زندگی میں بددعائیں دیتا رہا, نماز کے دوران بددعائیں دیتا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سکھایا بڑی مشکل سے. تو ایک آپ سے درخواست کرنی ہے, اللہ کے لیے یہ ہچکچاہٹ ختم کرو. میرے آپ کے دین نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا سیکھنے کی کوئی عمر نہیں, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. آپ کی عمر 70 سال ہے, آپ کی عمر آپ کو مبارک ہو, لیکن سیکھنے پہ پابندی نہیں. اس عمر میں سیکھو, اس عمر میں اللہ کو اور رحم آئے گا, اور رحم آئے گا. کرنل عبدالغفور صاحب ریٹائر ہو کے آئے, ریٹائر ہونے کے بعد قرآن مجید حفظ کیا, قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد 8 سال کا درس نظامی کا کورس کیا, کدیاں چلے گئے, بیعت کی. 18 سال تک ڈیفنس کی ہماری سب سے بڑی چوک والی مسجد میں قرآن حکیم کا درس دیتے, قرآن حکیم کا درس دیتے ریٹائرمنٹ کے بعد. اس لیے قاری صاحب جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے بھاگنا نہیں, آپ نے بھاگنا نہیں, آپ نے اس رمضان و اس تراویح سے یہ سبق لینا ہے کہ آئندہ قرآن کی تلاش ہو. آپ پوچھیں, بار بار پوچھیں, بار بار پوچھیں, نماز صحیح کریں, قرآن صحیح کریں. پنجابی میں قرآن پڑھنا اللہ کے لیے چھوڑ دیں, قرآن عربی میں آیا, عربی میں آیا. تو بات چھوٹی میں نے کرنی تھی, بات لمبی ہو گئی, جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ نہیں سکا, اور باقی باتیں آپ سے کر دی ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ. ہاں, امام آصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ شاگرد پیچھے پڑ گئے,
کچھ دن تو ٹالتے رہے لیکن دیکھا کہ اب نہیں بن رہی، یہ تو گروپ بن گیا ہے اور پکڑ لیتا ہے مجھے، حضرت بتائیں۔ تو امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا یہ کسی مارکیٹ سے میں نہیں لایا، کسی دکان سے میں نے خوشبو نہیں لی۔ حیران پریشان طلبا کہ خوشبو لگائی بھی ہوئی ہے کسی دکان سے نہیں لی۔ تو کہنے لگے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا تلاوت کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں تھوڑا سا سو گیا، میں نے کیا دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، میرے قریب ہوتے گئے حضور نے آ کر اپنے ہونٹ مبارک میرے ہونٹوں پر رکھ کر مجھے بوسہ دے دیا۔ حسن کوفی تو کتنا پیارا ہے، اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ فرمایا جس دن سے حضور نے بوسہ دیا 2 خوشبوئیں جمع ہو گئیں، ایک قرآن کی خوشبو، ایک نبی آخر الزمان کی خوشبو۔ پھر جنت کی خوشبو سے اعلیٰ خوشبوئیں تو یہ خوشبو ہے جو منظم ہونے والی نہیں، یہ روشنی ہے جو بجھنے والی نہیں۔ اگر بجھنے والی ہوتی تو جب لاکھوں قرآن انگریز نے جلا ڈالے تھے اس وقت بجھ جاتی، لیکن شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس لیے دوبارہ لوٹنا پڑے گا، ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ وہ ذکر مبین، ذکر بھی قرآن حکیم کا نام، وہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ عقبہ کا ترانہ ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا۔ اگر ایک نیت ہم کر لیں، اور وہ آسان نہیں ہے کہ ہر روز کم از کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ، بس اتنی سی گزارش ہے، اتنی سی درخواست ہے آپ کی۔ دیکھیں 35 سال سے ایک انسان کہہ رہا ہے میں نے 35 سال جب تک اخبار نہیں پڑھی اس وقت تک ناشتہ نہیں کیا۔ ہم میں سے کئی لوگ اخبار پڑھتے ہیں، جب تک اخبار نہیں پڑھی ناشتہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا گیا اللہ کی کتاب کتنے دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں پڑھی، خاموش۔ 35 سال تک ہم دنیا کے لکھے ہوئے جھوٹ کو پلندہ، اخباروں کے اندر جھوٹی خبروں کو پڑھتے ہوئے 35 سال گزار دیے، سچی خبر کو ایک دن پڑھ نہیں سکتے۔ کتنی بڑی خبر، ہم یتساءلون عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، بڑی خبر ہے اس میں، اتنی خبریں ہیں، ماضی کی خبریں، حال کی خبریں، مستقبل کی خبریں، زمین کی خبریں، فضا کی خبریں، خلا کی خبریں، آسمانوں کی خبریں، عرش کی خبریں، نباتات کی خبریں، حشرات کی خبریں، حیوانات کی خبریں، انسانوں کی خبریں، جنات کی خبریں، فرشتوں کی خبریں، جنت کی خبر، دوزخ کی خبر، برزخ کی خبر، میدان محشر کی خبر، چیونٹی کی خبر، ہدہد کی خبر، ہاتھی کی خبر، اور سارے کے سارے جہان کی خبر، اور سب سے سچی خبر، اتنی خبر کہ جس کی سرخی بنے گی مگر کوئی اس سرخی کو پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس قیامت کے عظیم حادثے کی خبر۔ یہ ساری سچی خبریں چھوڑ کر زندگی جھوٹی خبروں پر لگا دی تو سچی خبر کب پڑھیں گے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک سچی خبر یہ قرآن حکیم، اس لیے ان خبروں کی طرف بھی دھیان دیں، قرآن حکیم کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنا وقت آپ کا زیادہ لے لیا، معذرت خواہ ہوں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بس دعا تو ہو گئی تھی۔